بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید حفظ کیا تھا، حفظ کر کے قرآن مجید بھول گیا۔ جب بچپن میں حفظ کیا تھا اس وقت تو انسان کتنی مصروفیات نہیں تھی۔ جب بڑا ہو گیا تو کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کسی اور شعبے میں چلا گیا، کیونکہ جس شعبے سے وابستہ تھا اس طرح کے معاملات تھے، قرآن مجید سے دوری ہو گئی، قرآن مجید بھول گیا۔ بعد میں دل نے ارادہ کیا کہ یاد کرے، لیکن پریشانی ہے کہ یاد کرے کیسے۔ اس حد تک نوبت چلی گئی ہے کہ یاد کرنا انسان کو مشکل لگتا ہے۔ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی مشکل سے مشکل کام ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان پوری توجہ کر لے، انسان جو ہے مکمل ارادہ کر لے تو وہ مشکل کام میں بھی اللہ پاک مدد شامل حال کر دیتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن مجید کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک تو قرآن مجید کو جب یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس قرآن مجید پہ انسان نے حفظ کیا تھا اسی پہ اس کو یاد ہوگا۔ یعنی اگر اس نے 16 لینے والوں قرآن مجید پہ حفظ کیا تھا تو 16 لینے والا قرآن مجید جو ہے وہ لے لے۔ اگر کسی نے 15 لینے والوں قرآن مجید پہ حفظ کیا تھا تو وہ 15 لینے والا جو ہے قرآن مجید اس کو لے لے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 16 لینے والے قرآن مجید پہ حفظ کیا تھا تو وہ 15 لینے والے پہ لے کے بیٹھ جائے گا تو پھر اس کو مشکل ہوگی۔ تو جو قرآن مجید جس لینے والے پہ اس نے حفظ کیا تھا اس کو وہ لے لے۔ ایک تو یہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن مجید جب یاد کرنے کا ارادہ کرے، جو کوشش کرے کہ جو سپارے آتے ہیں ان کی طرف سے وہ شروع کرے حفظ کرنا۔ اگر تو پہلا سپارہ جو ہے وہ 4-5 پہلے سپارے آتا تو ان کی طرف سے وہ شروع کر دے، تاکہ اس کے اندر دل میں رغبت پیدا ہوگی پھر یاد کرنے کی۔ اگر 30واں سپارہ جو ہے اس کے اگر کچھ سپارے اس کو آخر پہ یاد ہے تو کوشش کرے کہ 30ویں سپارے کی طرف سے وہ شروع ہو اور یاد کرنا شروع کرے۔ قرآن مجید جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جب وہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا اپنے ذہن میں بنائے کہ میں نے سارے کام دن کے چھوڑ دینے ہیں، ایک اپنا ٹائم فکس کر لے کہ اس ٹائم بیٹھ کے میں نے قرآن مجید جو ہے جو بھولا اس کو یاد کرنا، باقی سارے کام چھوڑ دے، لیکن وہ جو ٹائم جو اس نے بنایا ہے فکس کیا ہے اس ٹائم کو نہ چھوڑے، اس ٹائم پہ بیٹھ جائے قرآن مجید لے کے۔ اور یہ ہے کہ ایک رکوع بے شک دن میں ایک رکوع یاد کرے۔ انسان جب قرآن کھولے گا ایک رکوع یاد کرے، ایک رکوع 3 4 دفعہ پڑھے گا، ایک دفعہ پڑھے، پھر دوسری دفعہ ایک دفعہ دیکھ کے پڑھے، پھر دوسری دفعہ دیکھ کے پڑھے، پھر تیسری دفعہ قرآن مجید بند کر دے۔ ایک رکوع جو اس نے 2 دفعہ پڑھا اس کو پھر زبانی پڑھے، آدھا رکوع پڑھے گا، پھر دیکھ لے، پھر چوتھی مرتبہ جب دیکھ کے پڑھے گا زبانی تو پھر انشاءاللہ اس کو وہ رکوع یاد ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید ہر روز آپ ایک سپارہ اگر چاہے کہ یاد کرے تو یہ مشکل ہے، ایک سپارہ آپ سے یاد نہیں ہوگا۔ ہاں ایک رکوع جو ہے وہ آپ سے یاد ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوگا کہ انسان جو ہے اس کی چونکہ توجہ نہیں ہوتی، جب وہ یاد کرنا شروع کر دے گا تو بعض دفعہ ایک رکوع کی بجائے وہ 2 رکوع کر لے گا، اور بعض دفعہ 2 رکوع کی بجائے وہ دن میں 3 رکوع یاد کر لے گا۔ اگر دن میں 2 رکوع بھی کرے تو ایسے ہے کہ وہ 10 دنوں کے اندر ایک سپارہ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں اگر 10 دنوں میں ایک سپارہ تو مہینوں میں 3 سپارے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 7-8 مہینوں میں تو وہ انشاءاللہ مکمل قرآن جو ہے وہ یاد کر لے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، یعنی جو بھولا ہوا ہے، تو وہ جو اس نے سپارہ یا آدھا سپارہ یاد کیا ہے وہ کسی کو سنائے بھی۔ جب کسی کو سنائے گا تو پھر اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا، ہاں واقعہ جو میں نے یاد کیا وہ میں نے سنایا ہے۔ جب سنائے گا تو کانفیڈنس یہ آئے گا کہ واقعہ مجھے یاد ہوا ہے تو میں نے اس کو آگے سنایا۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے پریشانی ڈپریشن اپنے اوپر سوار نہ کر لے تو پتہ نہیں مجھے کیسے یاد ہو، بلکہ یہ کرے کہ انشاءاللہ میں یاد کرنا شروع کر دوں۔ انسان جب کوشش کر کے اس پہ عمل شروع کرتا ہے کسی کام پہ کہ میں اب یاد کرنا شروع کر، اس میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی جب مدد شامل حال ہوتی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دماغ خود بخود کھل جاتا ہے، پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآن مجید جو ہے یاد کرتا ہے تو کوشش کرے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں قرآن مجید سنائے۔ اگر سنا نہیں سکتا تو سن لے،
اگر سن بھی نہیں سکتا، سننے سنانا والا اس طرح کا حساب نہیں ہے، تو چلو کسی کے ساتھ دور کر لے، کسی حافظ کے ساتھ دور کر لے، کسی اچھے آدمی کے ساتھ دور کر لے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جیسے گھر میں ہے، اپنے گھر والے جو ہے ان کو کہہ دے کہ میرے ساتھ قرآن مجید سن لیا کرے، کیونکہ وہ تو حافظ نہیں ہوگے، وہ آپ کا تو سن لے گی نا، تو جب آپ سنائیں گے تو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جب قرآن مجید یاد ہو جائے گا پھر اس سپارے کو بار بار پڑھتے رہا کرے۔ انسان ہر روز دن میں اگر ایک سپارہ یاد کرے تو 30 دن ہے اور 30 سپارے ہیں، ہر روز ایک سپارہ پڑھے تو انشاءاللہ مہینے میں اس طرح تسلسل چلتا رہے گا تو بھولا ہوا وہ بھی یاد ہو جائے گا۔ اس لیے جتنا انسان قرآن پڑھے گا اتنا زیادہ یاد ہوگا، اور جتنا قرآن سے ہم دوری اختیار کریں گے اتنا زیادہ قرآن بھولیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو جتنا چھوڑو گے قرآن اتنا زیادہ تمہیں چھوڑے گا، قرآن سے جتنا تعلق قائم کرو گے قرآن اتنا تمہارے سینے کے قریب آئے گا۔